बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामिईन व नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिईन किराम, आपके सामने आज चंद बातें लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। खुसूसन इस वक्त वक्फ़ के मुतालिक बहुत सारी बातें गर्दिश कर रही हैं। सोशल मीडिया का वक्त है, उससे बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। उसके मुतालिक कई दिनों से ये बातें जहन में आ रही थी कि कुछ न कुछ बोलना चाहिए। कई लोगों ने सवाल भी किया कि वक्फ़ क्या है। पता ये चला कि वक्फ़ के मुतालिक बहुत सारे मुसलमानों को भी पता नहीं है कि वक्फ़ है क्या चीज़। इसलिए ये बात अल्लाह ने दिल में डाली कि वक्फ़ के मुतालिक कुछ बात की जाए। तो सबसे पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि वक्फ़ है क्या चीज़। असल में वक्फ़ वो चीज़ें हैं जो अल्लाह के नाम पर मखलूक के लिए ख़ास कर दिया गया हो। जैसे कब्रिस्तान है, मसाजिद हैं, मदारिस हैं, ये उम्मत की चीज़ें हैं, वक्फ़ की चीज़ें हैं। और ये अल्लाह के लिए बंदा दे देता है, मस्जिद की ज़मीन दे देता है, उसके ऊपर मस्जिद तैयार हो जाती है। अल्लाह के लिए कब्रिस्तान की ज़मीनें दे देता है, उसमें दफन होते हैं हम लोग। मदारिस हैं, उसको वक्फ़ कर दिया, ज़मीन दे दी, यानी ज़मीन वक्फ़ कर दिया ताकि उसमें कौम के बच्चे पढ़ें लिखें, फ़ायदा उठाएं। कौम व मिल्लत के लिए ज़मीन का वक्फ़ कर देना, ज़मीन को अल्लाह के नाम पे दे देना, ये वक्फ़ कहलाता है। नाम अल्लाह के है लेकिन फ़ायदा हमें ही आपको उठाना पड़ता है और हम ही लोग उठाते हैं उससे। तो ये सारी, और इसके अलावा बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जिसके मुतालिक हमको पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ कितनी ज़मीनें हमारे पास है वक्फ़ के नाम से, जिससे बहुत सारी लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। तो ये वक्फ़ का मामला है। और उसी के हिफाजत के लिए औक़ाफ़ वक्फ़ बोर्ड, जिसको कहते हैं वक्फ़ बोर्ड, बनाया गया, जिसके मुतालिक अभी एक कानून पास हुआ। जुमा के दिन रातों रात वो कानून पास हो गया। उसके मुतालिक बात ये करनी है कि भाई आखिर ये कानून में ऐसा है क्या कि इसको हम मंजूर न करें, हम इसके मुखालिफ में एहतिजाज करें, मुज़ाहरे करें कानून के दायरे में रहते हुए। ये बातें जहन में कई दिनों से गर्दिश कर रही थी। जहन में आया कि ईमान की 3 हालतें हैं। एक हालत तो ये है कि अगर बुरा होते हुए देखे तो अल्लाह ने ताकत दी हो तो ताकत के ज़ोर पे उसको रोका जाए। अगर ताकत के ज़ोर पे नहीं रोक सकते हैं, उतनी ताकत नहीं है, तो दूसरा दर्जा ये है कि ज़बान के ज़ोर से उसको गलत कहा जाए। और ये भी नहीं कर सकते हैं तो कम अज़ कम उसको दिल से बुरा जाने समझें। ज़हन में ये बात आई कि सोशल मीडिया का वक्त है, बहुत सारे लोग इस तरह की वीडियो बना रहे होंगे, हमें भी कुछ बोलना चाहिए। तो आज हमने बहुत मुताले के बाद, बहुत कोशिशों के बाद और बड़ी हिम्मत के बाद, इसलिए हिम्मत की बात कह रहे हैं कि वीडियो के सामने, कैमरा के सामने आकर के बोलना ये भी एक अलग हुनर है जो हमारे अंदर अभी नहीं है। दुआ करें कि अल्लाह ताला ये हुनर हमारे अंदर भी पैदा कर दे ताकि बहुत सारी बातें आप तक हम पहुंचा सकें। इसी वक्फ़ के मुतालिक एक मज़मून मेरे पास आया है, उस मज़मून को हम चाहते हैं कि आप तक पहुंचा दें। ये मज़मून मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब मद्दज़ुल्लाहुल आली की तरफ से जी, ये मज़मून मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की तरफ से शाये हुई है। हम इसके लिए अपना क्रेडिट नहीं लेना चाह रहे हैं कि ये हमने तैयार किया या हम बात कर रहे हैं। असल में मज़मून ये है, वक्फ़ तरमीमी बिल 2025 क्यों काबिल कबूल नहीं। उसकी वजह इसमें तहरीर की गई है जो हम चाहते हैं कि आप तक ये बात पहुंचनी चाहिए। आपको भी पता चलना चाहिए कि हम
اس کے مخالف یا سارے مسلمان جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں یا مظاہرے کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، تبھی ہم اس کو سمجھیں گے تو اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مضمون اس طرح سے ہے، افسوس اور صد افسوس کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ملک کے تمام انصاف پسند اور سیکولر قوتوں کی مخالفت کے باوجود اقتدار کی نشہ میں بدمست اور نفرت کی سوداگر حکومت نے وقف ترمیمی بل 2025 کو پاس کر دیا اور صدر جمہوریہ کے دستخط کے بعد یہ قانون بن چکا۔ یوں تو پورا قانون ہی مسلم مخالف، دستور مخالف اور ظلم و ناانصافی پر مبنی ہے، لیکن اس کے باوجود چند واضح نامنصفانہ پہلو کو نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بات کہی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر بحث تو ہوئی ہے لیکن سنی کسی کی نہیں گئی، مانی کسی کی نہیں گئی۔ چند ایک بات کو چھوڑ کر کے اپنے طاقت کے نشے میں حکومت نے جو ہے اس کو پاس کروا لیا دونوں ایوانوں میں۔ بعد میں جمہوریہ جو ہندوستان کی ہوتی ہیں ابھی اس وقت، انہوں نے دستخط کر کے اس کو قانون بنا دیا۔ وقف املاک کو ہڑپنے کی کوشش کی۔ نمبر 1، اس میں ایک نمبر کے ساتھ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ اس قانون کا مقصد وقف کی املاک کو ہڑپ لینا اور سرکاری تعاون سے ضائع کرنا، اور اس کے لیے کئی تدبیریں اختیار کی گئی ہیں۔ الف، وقف ایکٹ 1995 میں یہ بات درج ہے کہ اگر طویل عرصے سے کوئی جائیداد بطور مسجد، درگاہ یا قبرستان کے طور پر استعمال میں ہے اور مذہبی اور خیراتی مقاصد کے لیے ہے تو اس کو وقف جائیداد تسلیم کیا جائے گا۔ اس کو وقف بذریعہ استعمال، وقف بائی یوزر یعنی اس کو استعمال میں جو آتا ہو وہ کہا جاتا ہے۔ موجودہ حکومت نے جو یہ بل پیش کیا تھا اس میں اس کو بالکل ختم کر دیا گیا تھا۔ پھر جب مسلمانوں نے مطالبہ کیا تو بعد NDA حلیفوں کے مشورہ پر اس میں ترمیم کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ مستقبل میں جو املاک وقف کی جائیں گی ان پر اس کا اطلاق ہوگا۔ پہلے سے جو وقف موجود ہے ان میں وقف بال استعمال کو تسلیم کیا جائے گا، یعنی پہلے سے جو وقف کی ہوئی زمین ہے اس کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوگا، لیکن اب جو وقف کی جائیں گی اس پہ یہ قانون لاگو ہوگا۔ لیکن اگر ان میں کوئی تنازع ہو یا وہ سرکاری زمین ہو تو صرف استعمال کی وجہ سے ان کو وقف نہیں مانا جائے گا۔ یہ ایک طرح سے ماضی کے اوقاف کو بھی ہڑپنے کی ایک بالواسطہ کوشش ہے۔ عام طور پر جو لوگ کوئی زمین یا جائیداد دینی یا خیراتی مقاصد کے لیے وقف کرتے ہیں تو وہ یہ سوچ کر کہ ہم نے یہ زمین اللہ کے لیے وقف کر دی ہے اس سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ جب حکومت سروے کرواتی ہے تو ان اراضی یعنی زمینوں کو کوئی مدعی سامنے نہیں آتا اور ان کو بحق سرکار لکھ دیا جاتا ہے۔ دیہات و قصبات، چھوٹے شہروں وغیرہ میں وقف کی ایسی بہت سی جائیدادیں موجود ہیں۔ ان تمام زمینوں کو سرکاری زمین قرار دے کر ان پر قبضہ کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ دوسرے، ہمارے ملک میں ہندو دہشت گردوں اور انتہا پسندوں نے کسی بھی مسجد، درگاہ، عیدگاہ وغیرہ پر بلا دلیل و ثبوت ہندو مذہبی مقام ہونے کا مطالبہ کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس کی ابتدا ایودھیا سے ہوئی۔ رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کر وہاں ایک مورتی لا کر رکھی گئی اور دعویٰ کیا گیا کہ یہاں رام جی پرکٹ ہو گئے۔ اب اس طرح کے دعوے ملک کے مختلف حصوں میں کیے جانے لگے ہیں۔ ابھی گیان واپی مسجد میں وضو خانہ کے فوارے کو شیولنگ کہا جا رہا ہے، اور VHP نے تقریباً 3,500 مساجد کی فہرست تیار کر رکھی ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہاں مندر تھے، اور اس فہرست میں آئے دن اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ درگاہوں پر بھگوا جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، قبرستانوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، اور بے دلیل دعویٰ کی بنیاد پر حکومت ان کو متنازع تسلیم کر لیتی ہے۔ اس طرح اگر غور کیا جائے تو حکومت نے ایک طرف اپنے حلیفوں کی بات رکھنے کے لیے گزشتہ اوقاف کا استثناء کیا ہے، تو دوسری طرف نہایتی چالاکی کے ساتھ ان پر بھی خود قبضہ کرنے اور ہندو دہشت گردوں کو قبضہ دلانے کا راستہ نکال لیا۔ 1995 کے قانون کے دفعہ 107 کے تحت اوقاف کی جائیداد کو لمیٹیشن ایکٹ سے مستثنی رکھا گیا تھا۔
لمیٹیشن ایکٹ کے تحت کسی جائیداد پر 12 سال یا اس سے زائد قبضہ کو ملکیت تسلیم کیا جاتا ہے اور قابض شخص کو اس کا مالک تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ وقف کی جائیداد کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا تھا۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ وقف کی جائیداد پر قدیم غاصبانہ قبضے ختم کروائے جا سکتے تھے۔ موجودہ قانون میں لمیٹیشن ایکٹ سے وقف کی جائیداد کے استثناء کو ختم کر دیا گیا ہے اور اس طرح قدیم غاصبانہ قبضے کو جواز فراہم کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں بہت سے مسلمان بادشاہوں، نوابوں اور زمینداروں نے اپنی غیر مسلم رعایا کے لیے وقف کیا ہے۔ اس طرح غیر مسلم حکمرانوں اور راجاؤں نے مسلمانوں کے لیے زمینیں اور عمارتیں دان دی ہیں، اور آج بھی بہت سے غیر مسلم بھائی اپنے مسلمان ہمسایوں کے لیے خیر کے کاموں میں زمین دیتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان بھی برادران وطن کے لیے زمین کا تحفہ دیتے ہیں۔ موجودہ قانون کے تحت وہ جائیدادیں جو کسی غیر مسلم نے وقف کے لیے عطیہ کی ہوں اور بطور مسجد، قبرستان اور مسافر خانہ استعمال ہو رہی ہوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ لہذا غیر مسلموں کے لیے یہ عطایا وقف کے دائرے سے باہر نکل جائیں گے۔ غیر مسلموں کے یہ عطایا وقف کے دائرے سے باہر نکل جائیں گے اور بہت سے اوقاف پر سرکار کے قابض ہو جانے کا خطرہ ہے۔ تفریق پر مبنی قانون۔ نمبر 2، یہ قانون پوری طرح تفریق اور امتیاز پر مبنی ہے۔ چنانچہ وقف بذریعہ استعمال کی صورت ہندو مذہبی املاک کے لیے سکھوں، بدھسٹوں اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے اب بھی تسلیم کی جاتی ہے، لیکن مسلمانوں کے اوقاف کے معاملے میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جیسا کہ اوپر اس کا ذکر آیا ہے۔ یہ واضح طور پر مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان امتیاز پر مبنی قانون ہے۔